بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I am your teacher zoologist قاری محمد عرفان یاسین. ہم کلاس 9 انگلش گرامر کا پورشن پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 1 میں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کی ارینجمنٹ پڑھی تھی اور اٹ کا استعمال پڑھا تھا کہ اٹ کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے. آج کے لیکچر نمبر 2 میں ہم رول نمبر 3 پڑھیں گے، اصول نمبر 3 پڑھیں گے، جس میں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ یوز آف دیر کا استعمال کیسے ہوتا ہے. بیٹا، دیر ایک ورڈ ہے جس کو استعمال کرتے ہیں بیان کرنے کے لیے لوکیشن کو، ایگزسٹنس کو یا پھر ایبسنس کو، کسی چیز، کسی شخص یا کسی جگہ کی موجودگی کو. اب یہ 3 چیزیں ہیں یہاں پر جن کے لیے میں نے دیر کا استعمال کہا. کسی چیز کی لوکیشن بتانے کے لیے کہ وہ واقع کہاں ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ایگزسٹنس بتانے کے لیے یا پھر ایبسنس بتانے کے لیے، غیر موجود وہ چیز جو موجود نہ ہو اس کے بارے میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیر کا استعمال کرتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے کہ دیر کو کن کن اصولوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. پہلا اصول ہم نے یہ دیکھا کہ ایز انٹروڈکٹری سبجیکٹ. انٹروڈکشن کہتے ہیں تعارف کو. انٹروڈکٹری سبجیکٹ یعنی ایسا سبجیکٹ جس کو انٹروڈکشن کے طور پہ استعمال کیا جائے، لکھا جائے. اب یہاں پر ہم نے انٹروڈکشن دیا کس کا، دیکھیے اس سینٹینس میں ایگزامپل سے سمجھتے ہیں ہم. دیر از اے برج اوور دا ریور. دریا پر ایک پل ہے. اب انٹروڈکٹری سبجیکٹ کیا ہے؟ دیر ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ برج کہاں موجود ہے، اوور دا ریور موجود ہے. اس کے بعد دوسرا اصول ہم نے دیکھا ایز این ایڈورب. دیر ایڈورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے یہاں دیکھتے ہیں دیر از اے بک آن دا شیلف. اب بک ایک ناؤن ہے اور اس کے ساتھ دیر کا ہم نے استعمال کیا. اب اس ناؤن کے بارے میں یہ دیر ہمیں بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ یہاں ایز ایڈورب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اب یہاں پر دیر جو ہے یہ ایڈورب ہے اور یہاں پر جو بک ہے یہ ناؤن ہے. تو اس طرح سے ایز این ایڈورب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے آگے کہ ایز پریپوزیشن بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. پریپوزیشن کے طور پہ بھی ہم دیر کو استعمال کرتے ہیں. کب؟ جب ہم نے انڈیکیٹ کرنا ہو اسپیسیفک لوکیشن کو، ایک خاص لوکیشن کو انڈیکیٹ کرنا ہو تو تب ہم دیر کا استعمال کر سکتے ہیں پریپوزیشن کے ساتھ. دیکھیے the cat is hiding under there. اب یہاں پر یہ پریپوزیشن ہے اور یہاں پر ہم نے دیر کا استعمال کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسپیسیفک لوکیشن کو جب ہم بتا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، جیسے بلی نیچے چھپ رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسپیسیفک لوکیشن کیا ہے، انڈر دیر، وہاں. اب یہاں پر یہ پریپوزیشن بھی ہوا اور اس کے ساتھ دیر کا استعمال بھی ہوا. لہٰذا یہ بھی ہمارا اصول ہے کہ ہم دیر کو وتھ پریپوزیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. بیٹا یہ ہمارا جو یوز تھا دیر کا یہاں تک اینڈ ہوا. آج کے لیکچر میں نے ٹرم استعمال کی ایڈورب. اب ایڈورب کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. ایڈورب جو ہے ماڈیفائز اور ڈسکرائبز ورب. یہ ایک لفظ ہے ایڈورب جو ماڈیفائی کرتا ہے یا ڈسکرائب کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے یا بیان کرتا ہے. کس کو؟ 3 چیزوں کو یہ بیان کرتا ہے. ورب کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ناؤن کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، ایڈجیکٹو کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. فار ایگزامپل the driver stopped the train suddenly. اب یہاں پر
اسٹاپ جو ہے ورب ہے اور سڈنلی یعنی سڈنلی جو لفظ ہے وہ اسٹاپ کے بارے میں، اس ورب کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اچانک سے روک دی گئی. لہذا یہاں پر ایڈورب سڈنلی جو ہے ورب اسٹاپ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. اچھا، ایڈورب کو ہم ناؤن کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. ہم نے لکھا یہاں دا بک از ویری انٹرسٹنگ. اب یہاں پر بک ناؤن ہے اور ویری جو ہے ایڈورب ہے، کیونکہ یہ لفظ ویری اس ناؤن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ بہت دلچسپ ہے. لہذا یہ ایڈورب ہے. کیسا ایڈورب ہے؟ جو ناؤن کے بارے میں بتا رہا ہے. یہاں پر یہ والا ایڈورب یہاں ہمیں ورب کے بارے میں بتا رہا تھا. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. The work he did was really good. اب یہاں پر اس سینٹینس میں دیکھیں جو really ہے وہ ایڈورب ہے اور good جو ہے ایڈجیکٹو ہے. یہاں ایڈورب ایڈجیکٹو کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ ایڈورب کا استعمال بھی میں نے آپ کو ساتھ بتا دیا اور اس کو ڈیفائن بھی کر دیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ ہم ترتیب کے ساتھ 9th کلاس کے تمام لیکچرز اسی طرح سے ریکارڈ کروائیں گے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک بھی کیجئے، دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ شیئر بھی کیجئے. بہت شکریہ. السلام علیکم.